20 سال بعد آپ لوگ مارکیٹ میں ہوں گے, ہمیں کوئی نہیں پتا کہ آپ لوگ کس قسم کے فیوچر میں جا رہے ہو. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, آن ریکارڈ بتا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے دنیا میں اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہے, اتنی تیزی سے چینجز رونما ہو رہی ہے, تبدیلیاں آ رہی ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا, ہم اس کے ساتھ ٹیکل نہیں کر پا رہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم اس کو کیسے کیچ کر لیں, کس قسم کے فیوچر کے لیے بچوں کو ریڈی کر دے. ان کو آج کیا پڑھائے کہ 10 سال بعد بھی وہ کارآمد ثابت ہو, ہمیں وہ نہیں پتا. لیکن ہم ایک چیز پہ کام کر سکتے اور وہ ہے ہماری اپنی سوچ, اپنا مائنڈ سیٹ, ایک پیراڈائم, ایک پرسپشن. ہم اس پہ کام, جو فیوچر جس طرح کا بھی ہوگا, ہم اس سوچ کی مدد سے ہم لوگ آگے جا کر اس کو ہر قسم کے حالات کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اس وجہ سے جو ایک عام سوچ ہوتا ہے, جو بچہ جو بڑا اسی عام سوچ کے مطابق چلے گا, وہ دنیا میں کہیں کا نہیں رہے گا. وہ صرف وہی کرے گا جو اس کو بتایا جائے گا, وہ صرف وہی کہے گا جو باقی سارے لوگ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں, دنیا میں ان لوگوں نے ترقی کی ہے, دنیا میں وہی لوگ آگے گئے ہیں جو ہٹ کے گئے ہیں, جو منفرد ہیں, جو الگ سوچتے ہیں. اگر سارے لوگ اس راستے پہ جا رہے ہیں اور اگر وہ راستہ غلط ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سب جا رہے ہیں تو یہ صحیح ہوگا کیونکہ سب کر رہے ہیں. نہ, غلط ہے تو اگر پورا ملک بھی اس راستے پہ جا رہا ہے تو غلط ہی ہوتا ہے. یہ منفرد سوچ والا بندہ ہی سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں اور غلط ہو رہا ہے تو بھائی اس کو کوئی روکنے والا بھی تو ہوگا. آپ لوگوں نے ابھی سے وہ بیج بونا ہے. اس طرح کی سوچ آج سے ہی آپ لوگوں نے شروع کرنی ہے. دیکھیں, آپ لوگ جس تعلیمی نظام سے گزر رہے ہو اس سے کوئی بڑی امید مت رکھیں کہ یہ کوئی بڑا آپ لوگوں کے. آپ مجھے یہ بتاؤ, کیا میتھس صرف اسی کتاب میں ہی ہے؟ نہیں ہے. میتھس پورے کائنات میں ہے. پورا کائنات, ستارے, زمین, آسمان, دنیا, چاند, یہ ساری چیزیں یہ میتھمیٹکس ہی ہے. میں نہیں ہوں میتھس کا بندہ, لیکن میں اتنا سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ریاضی ہی ہے. اور کچھ جو یہ اس بات کو کوئی مذہبی شکل نہ دی جائے کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے, لیکن ریاضی کو خدا کی زبان بھی بتایا گیا ہے. یہ مغرب کی بات بتا رہا ہوں, اس کو مذہبی شکل نہ دی جائے اس بات کو کہ یہ تو دس از دا لینگویج آف گاڈ. میتھس 2 + 2 ریاضی یہ اتنی بڑی چیز ہے. ہم نے صرف کتاب تک خود کو محدود رکھا ہے کہ جو کتاب میں ہے اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک یہی ریاضی سمجھا ہے, یہی میتھ سمجھا ہے نا. اور جو کنونشنل سوچ والا ہوتا ہے, جو عام سوچ والا ہوتا ہے, جو سب کر رہے ہوتے, اس سوچ والا جو بندہ ہوتا ہے وہ صرف کتاب تک محدود رہتا ہے. جو منفرد اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کتاب سے ہٹ کے بھی کچھ چیز سرچ کرتا ہے. آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ بندہ خود حیران. اچھا, منفرد سوچ والا بندہ پھر آگے جا کر کس طرح بنتا ہے؟ پرابلم سالور بنتا ہے. اور اگر آپ لوگوں کی تعلیم آپ لوگوں کی سوچ کو منفرد نہ بنائے تو بھائی آپ لوگوں نے صرف ڈگری حاصل کی ہے جو کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سوچ پہ کام کریں, کیونکہ جب آپ لوگ مارکیٹ میں جائیں گے سرٹیفکیٹ اور ڈگری ہاتھ میں لے کر تو آپ کے طرح لاکھوں لوگ اور بھی ہوں گے. تو بھائی اس ڈیفرنٹ کیا ہے آپ میں؟ آپ کی یو ایس پی کیا ہے؟ یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ جب آپ جائیں گے تو خود کو بیچیں گے. کیا ایسا آپ کے پاس ہے؟ ڈگری ہے, 100 لوگوں کے پاس اور بھی ہے, سرٹیفکیٹ ہے, لاکھوں لوگوں کے پاس ہے. ڈیفرنٹ کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ وہ سوچ. پتہ ہے آپ کو کس طرح کا؟ دیکھیں, جب آپ لوگ مارکیٹ میں جائیں گے, کسی کمپنی میں جاب کرنے جائیں گے تو پتہ ہے آپ کو, اگر آپ کی سوچ منفرد ہوئی تو آپ لوگ اسی ٹائم جاب لینڈ کر سکتے ہو, دوسروں کے لیے جاب کریٹ کر سکتے, منفرد سوچ کی وجہ سے. ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے جو گڑی بناتی ہے. آپ اس کمپنی میں گئے انٹرویو دینے کے لیے, وہ کمپنی آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی ہماری کمپنی یہ گڑی بناتی ہے لیکن 100 اور کمپنیاں بھی ہیں جو اسی طرح کی گڑی بناتی ہے. ہمیں یہ بتاؤ کہ ایسے ہم کیا کریں کہ ہماری گڑی ان 100 کمپنیوں سے زیادہ بکے. اگر آپ سوچ مختلف رکھتے ہو اور پرابلم سالور ہو تو اس ٹائم آپ اس کو جواب دے سکتے ہو اور وہ انٹرویو آپ کا, وہ جاب آپ کی. ایلن مسک جو اس وقت مریخ پہ جانے کا سوچ رہا ہے, دنیا کو اس نے الیکٹرک کارز دی ہے, بورنگ پورے کیلیفورنیا میں انڈر گراؤنڈ بورنگ ٹنلز بنا رہا ہے جس میں گاڑیاں اڑے گی ان قریب 5-10 سالوں میں.
دنیا کو اس نے روبوٹس دے دی ہے, بغیر انسانوں کے اس نے گاڑیاں متعارف کرائی. وہ پرابلم سالور ہے. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے مجھے مت بتاؤ ڈگری کون سی آپ کے پاس, مجھے مت بتاؤ نمبر کتنے لیے آپ نے, مجھے بتاؤ یہ ہمارا پرابلم ہے, اس کا کوڈ دو ہمیں, کوڈ بتاؤ ہمیں, اگر کوڈ ہمیں اچھا لگا جاب آپ کی. وہ یہ کہہ رہا ہے وہ بندہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈگری مت کرے, لیکن بھائی مختلف سوچ کے ساتھ کریں. جب آپ منفرد سوچ رکھیں گے, تھوڑا سا ڈیفرنٹ زاویہ رکھیں گے, چیزوں کو الگ اپروچ رکھیں گے, تو آپ تب منفرد بنیں گے. ورنہ تو سب کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں, تو بھائی اس میں نیا کیا ہے؟ وہ بھی غرق ہے, تو میں صرف ٹائم کا انتظار کر رہا ہوں, جب وقت پورا ہوگا تو اسی طرح غرق میں بھی ہوں گا. سوچ کو مختلف بنائے, سوچ کو منفرد بنائے. یہی سوچ ہی آپ کو آگے جا کر انتہا درجے کا منفرد انسان بنائے گی. تھینک یو سو مچ.